السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف دو اشعار نعت کے اور دو منقبت کے نبی شیخ اسلام کو ہمیں سننا ہے، اور یہ دونوں اشعار بھی انشاءاللہ تعالی آج کی مناسبت سے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ آج کی رات پیش ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے تو بہتر رات نہیں۔ 12 بج رہے ہیں اور لوگ دوسری طرف گزار رہے ہیں اور آپ جس رات میں گزار رہے ہیں ماشاءاللہ، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے تو بہتر رات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ منقبت کے صرف دو اشعار کے سبحان اللہ، عطا غوث و ابدال و خطب، غوث ابدال و خطب، خواجہ و سالک مجذوب، کیا سے کیا ہو گئے میرے غوث کے نالائن اٹھانے والے، کیا سے کیا ہو گئے میرے غوث کے نالائن اٹھانے والے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شیخ حیدر صاحب جو ہے کریم بھائی کی گلپوشی کریں گے۔ جناب شیخ حیدر صاحب کریم بھائی کی گلپوشی اور شال پوشی کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہہ رہا ہوں کہ میری یہ ہستی نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھوں، لیکن جو ان کی نوازش ہے مجھے یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ آئیے شہنشاہ کتابت اور دل و جان اہل سنت نبیرہ شیخ الاسلام سید اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا صاحب کا خطاب سننے کے لیے میں ان اشعار کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ارے ان کی شوکت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہمیں انہیں یزیدیوں کا، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کہ حضرت کے بارے میں کہ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، کہ چل رہا ہوں ارے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت کی نہیں۔ ارے میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ آئیے حضرت کا جو ہے
استقبال نعرے سے کریں گے جب تک گلپوشی کی جا رہی ہے. محمد علیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور حضرت کی گلپوشی اور شرپوشی کریں. نعرہ تکبیر. آواز بہتر ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. علماء اہل سنت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. برادران عزیز، ناظم جلسہ نے جس انداز سے مجھے دعوت دی تو مجھے بھی یہ لازم بنتا ہے کہ میں آپ سے وہ بات کروں جو آج وقت کی ضرورت ہے. میرے آقا نبی رحمت تو اللہ نے خود آپ کا تعارف اس انداز میں فرمایا ہے کہ آقا سید عالم کو رحمت عامہ کہہ کر انسانیت کو تعارف دیا ہے. رحمت عامہ کہہ کر انسانیت کو تعارف دیا ہے. وہ رحمت عالم، وہ محسن انسانیت جن کی ولادت باسعادت پر اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. جب میرے آقا سید عالم کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، آقا نبی رحمت کو اس دنیا میں بھیجنے کا انداز بیان کر رہا ہے اللہ نے، تو کہا قد جاءکم من اللہ نور. وہ آقا نبی رحمت کا جو ذکر رفیع فرما رہا ہے تو کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. وہی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے والشمس والضحاہا فرمایا ہے. وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک آپ کی بلند نگاہی کو کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى فرما رہا ہے. وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کا جب قرآن ذکر کرتا ہے، جیسا کہ حافظ لیاقت صاحب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک فرمایا. سبحان اللہ. میرے آقا نبی رحمت کی پشت مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الذی انقض ظہرک فرماتا ہے. میرے آقا سید عالم کی گفتار کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف اطہر کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے واللیل اذا یغشا. وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
اخلاق اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم فرمایا. وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب انسانیت سے تعارف دیتے ہوئے اپنے آپ محبوب کا مقام بتلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ فرمایا. کہ یہ میرے محبوب ہیں، ان کا یہ مقام میں بیان کر رہا ہوں. وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ فرمایا. وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس زمین سے لے کر آسمان تک سیر کروایا اپنے محبوب کو تو کہا سبحان الذی اسرا فرما دیا. وہی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کی منزل کا بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اس سیر کی منزل کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے خواب قوسین او ادنا. اور جب اپنے محبوب کو اپنے قرب قاس میں لیا تو کہا ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا فرمایا. اور آقا نبی رحمت کے علم پر جو لوگ آج بھی گفتگو کرتے ہیں بڑا تعجب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتا ہے کہ میرا محبوب کو ہم نے وہ عطا فرما دیا ہے. علمک ما لم لکم تعالم فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ عطا کر دیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے. وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحمت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا. جب میرے آقا سید عالم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر کرتا ہے، شفاعت تامہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فرمایا. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بے پناہ خزانے عطا فرما دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فرما دیا ہے. تب جب ان کی ایک ایک پھر وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شہر میں قدم پڑ جائیں اس شہر کی قسم کھا کھا کر بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب کے قدم جس شہر میں پڑ جائے ان شہروں کی بھی ہم قدم کھاتے ہیں، اس مٹی کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں جہاں ہمارے محبوب کے قدم پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران عزیز، وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم کیا مدحت بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا نعت بیان کر سکتے ہیں جن کی حلیے پاک کا ایک میرے آقا سید عالم کا حلیے کا انداز اللہ یوں بیان کرتا ہے، قسمیں کھا کھا کر بیان کر رہا ہے یہ ہے میرا محبوب، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس کی زلفیں تو دیکھو، اس کی گویائی تو دیکھو، اس کی بصارت تو دیکھو، اس کی سماعت تو دیکھو. اور اس کے دست مبارک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے. کبھی وہی دست مبارک حرکت میں آ جائے تو کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. برادران عزیز، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز میں اللہ عز و جل نے شان بیان کر رہا ہے، آپ کی عظمت بیان کر رہا ہے. سورہ حجرات آپ پڑھیں تو آداب رسالت سکھا رہا ہے، آداب رسالت سکھا رہا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ عز و جل سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب ہم سکھائیں گے، ہم سکھائیں گے. کیسوں کو سکھا رہے ہیں؟ کیسوں کو سکھا رہے ہیں؟ کن کن کو سکھا رہے ہیں؟ شان نزول دیکھ لے پتہ چل جائے گا، شان نزول دیکھ لے
پتہ چل جائے گا کہ کن کو سکھایا، کیا کیا سکھایا، کن کن باتوں سے آگاہ کیا، کن کن چیزوں سے آگاہ کیا، کن معاملات میں غضبناک ہوا۔ تو اپنے محبوب کا یہ احترام اللہ عز و جل بتلا رہا ہے انسانیت کو کہ لوگوں سمجھو کہ میرا محبوب کون ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور ہے، وہ نور ہے جو آقا نبی رحمت، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ ابھی ماشاءاللہ حافظ صاحب کا بڑا عمدہ بیان ہو رہا تھا، معلوم نہیں انتظامیہ نے کیوں حافظ صاحب کو چٹھی دی، ارے میں خود محظوظ ہو رہا تھا، اتنا پیارا بیان، اتنا یعنی عشق میں ڈوبا ہوا بیان تھا، عشق میں ڈوبا ہوا بیان تھا۔ کیوں نہ ہو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ارے اعلی حضرت ٹھہرے شمال کے، ہم ٹھہرے جنوب کے۔ میں نے مجھ سے سوال بھی ہوا، کہنے والوں نے کہہ لیا کہ حضرت آپ کیوں کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ ارے شمال والے کہے تو ٹھیک تھا، میں نے کہا کہ میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں میرے آقا کے عاشق رہتے ہیں سبھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، ان کی کیسے ہمارے دلوں میں عظمت ڈال دی، کیسے ہمارے دلوں میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اس پر سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، میں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے، ہم کو تو ہماری اپنی دیوانگی سے کام ہے کہ جب کبھی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کے ہم اشعار سنتے ہیں، ہم ان کا کلام سنتے ہیں، تو خدا کی قسم ہے کہ جسم میں کرنٹ دوڑنے لگتا ہے، کرنٹ دوڑنے لگتا ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیا خواص، کیا عوام، سبھی کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میرے اپنے دل کا حال ہے، آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ ذرا میں آپ سے سننا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کا کلام سننے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ معاملہ یہ ہوتا ہے دوست، اولیاء ایک ہے، ان میں نہیں میرا تیرا، اولیاء ایک ہے، ان میں نہیں میرا تیرا، محی الدین کا غلام ہو کے معین الدین کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو برادران عزیز، آج ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، سب سے بڑی طاقت عوامی طاقت ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت عوامی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کو خوب سمجھ لینا ہے کہ مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت جو جماعت ہے، کیا اس کو آپ حق مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ جو حضرات اہل سنت کو، جو حضرات اہل سنت والجماعت کو حق مانتے ہیں، تو پھر آپ کو الحمدللہ یقین ہے کہ یہی طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھا میڑا دیکھنے کی، جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ مطمئن ہو جائے تو اس پر آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے، اس پر آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے۔
سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، ایک رنگ ہو جا، ایک رنگ ہو جا۔ تو معاملہ یہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا ہے، آپ کیا ہے فیصلہ کر لیں۔ بولے کہ آپ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، تو الحمدللہ آپ کو اہل سنت والجماعت ہونا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ آپ کا یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمارے محدثین کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمارے اولیاء کا راستہ ہے، غوث اعظم کا راستہ ہے، خواجہ خواجگان کا راستہ ہے۔ تو آپ نے جب اطمینان کر لیا ہے کہ یہ راستہ درست ہے، تو پھر عوام کے لیے یہ چاہیے کہ اپنے موقف میں مضبوط ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام میں کہیں نہ کہیں مروت پائی جاتی ہے، عوام میں کہیں نہ کہیں مروت پائی جاتی ہے۔ نہیں صاحب، یہی سب سے بڑا مرض لاحق ہے جو آج ہم کو مسلسل بیمار کر رہا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی مروت کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ اپنا موقف صاف کریں، آج ضرورت ہے کہ موقف صاف کر لیں۔ آپ اپنا موقف صاف کریں گے انشاءاللہ، موقف میں مضبوطی اختیار کریں گے، آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ کی موقف میں کمزوری ہوگی، آپ کے سامنے کہیں رشتہ داری آ جائے گی، آپ کے سامنے کبھی دوستی آ جائے گی، کہیں آپ کے سامنے کاروباری تعلقات آ جائیں گے، تو یقینی بات ہے کہ اہل سنت کو نقصان ہوگا۔ اہل سنت کا امپلیمنٹ کس پہ ہوتا ہے؟ اہل سنت کا امپلیمنٹ اہل سنت کے افراد پر ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اہل سنت ایک کتاب کا نام ہے جو ایک مقدس کتاب ہے، اس کو چوم کر اندر رکھ دیا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ اہل سنت ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت کی وہ کتاب محفوظ کر لیے ہیں، ہم اس کو پڑھ دیکھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ میں 10 سال سے کم از کم ہماری قوم کو بار بار آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 10 برس پہلے جن کی فیصد صرف 2% تھے، آج وہ 2% سے بڑھ کر 18% ہو گئے۔ وہ لوگ جو 10 سال پہلے کہتا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ بھئی کچھ نہیں ہے، آج 10 سال کے اندر وہ 2% سے بڑھ کر 18% ہو گئے۔ کیوں ہو گئے 18%؟ اور اگر اب 18 میں سے 2 نکالے تو کتنے بچے؟ 16 بچے کہ نہیں بچے؟ یہ 16% کا ان میں جو اضافہ ہوا ہے، کیا یہ آسمان سے ٹپکے ہیں یا زمین سے اگلے ہیں؟ یہ آپ ہی کا سرمایہ تھا، یہ آپ ہی کا سرمایہ تھا جو آپ سے چھین لیا گیا، آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ ان باپ کے دل سے پوچھو، ان ماؤں کے دل سے پوچھو کہ آج جن کی اولاد اپنے باپ کو مشرک کہتی ہے، ماں کو کافر کہتی ہے، کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ پر کہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے چل بھائی تو بولتا ہے تو بول لے، کسی کے کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، کسی کے مشرک کہنے سے آدمی مشرک نہیں ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارا منہج صحیح ہے، الحمدللہ یہ منہج النبوہ ہے، یہی راستہ نبی والا راستہ ہے جو اہل سنت ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ لیکن وہ 16% کا ایمان کا کیا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان 16% مسلمانوں کے ایمان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی جس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، ٹیڑے میڑے راستے اختیار کر لیا، انہی پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ 16% مسلمانوں کے ایمان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔
کہ آپ نے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں مروت کے نام پر، رواداری کے نام پر، تعلقات کے نام پر، رشتہ داریوں کے نام پر کہیں نہ کہیں اپنے رویے میں نرمی برتی ہے، رویے میں نرمی برتی ہے۔ اس کی وجہ سے آج وہ لوگ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے، آج وہ لوگ ہمیں ان سے بھی محبت ہے کہ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں، کس راہ پر جا رہے ہیں، ان کی آخرت کا کیا ہوگا، کب بروز محشر آقا نبی رحمت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے، کیا چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے، نبی رحمت کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، دنیا میں ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور آپ میں عیب تلاش کرتے تھے، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ ہی کے اندر ہم آپ کی عظمت گھٹانے کی آیتیں تلاش کرتے نظر آتے تھے، ہم آپ کی حیات کو ممات میں بدلنے کے لیے آیتیں تلاش کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت کو ہم محدود کرنے کے لیے روایات تلاش کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ کیا گزرے گی ان پر، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شافی محشر ہے ان کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اگر خدا نہ کرے ہماری نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے تو ہم کیا آقا سید عالم کے سامنے کھڑے بھی ہو پائیں گے؟ کیا آقا نبی رحمت کے سامنے حاضری بھی دے سکیں گے؟ شرمندگی کے باعث کیا ہم میرے آقا کے سامنے ٹھہر بھی پائیں گے؟ ہماری نسلوں میں خدا نہ کرے کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا موقف مضبوط کر لیں، اپنا موقف مضبوط سے مضبوط کر لیں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو اور مسلمانوں کا ایمان بچائیں۔ مسلمانوں کا ایمان بچانا آپ پر لازم آتا ہے، آپ پر لازم آتا ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو ہوا کے رخ کے ساتھ ڈھلکتے نظر آتے ہیں، ہوا کے رخ کے ساتھ ڈھلکتے نظر آتے ہیں، کبھی ہوا کا رخ ادھر کو چلا تو ادھر ڈھلک گئے، کبھی ہوا کا رخ ادھر کو چلا تو ادھر ڈھلک گئے، لیکن موقف مضبوط ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے دوست احباب آپ کو بڑی حقارت بھری نگاہ سے دیکھنے لگے، وہ طاقتور لوگ جو دولت کے نشے میں چور ہے، آپ کو تانے دینے لگے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کرنے لگے، لیکن آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نبی رحمت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آقا سید عالم کی ناموس کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیے گا، آپ کرتے رہیے گا جب تک سانس میں سانس ہے، میرے آقا کی مدحت بیان کرتے رہیے گا، نعت بیان کرتے رہیے گا، آقا نبی رحمت کی سیرت بیان کرتے رہیے گا، آقا سید عالم کے ارشادات بیان کرتے رہیے گا، آقا نبی رحمت کی سنتوں کو زندہ کرتے رہیے گا، آپ کامیاب و کامران رہیں گے، آپ کامیاب و کامران رہیں گے۔ آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس معاملے میں مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ مجھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، ایک خاتون حاضر ہو کر اس نے کوئی طہارت کا مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے کہا کہ ایک مخصوص ایام جب آتے ہیں تو اس کے بعد روزے تو رکھے جاتے ہیں، نمازیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ مخصوص ایام عورتوں کے جو ہوتے ہیں اس میں روزے اس کو رکھنا پڑتا ہے، لیکن نمازوں کے لیے کیا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ تو خارجی تو نہیں، خارجی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، حروری۔ اماں عائشہ کے الفاظ کیا ہے؟ حروری۔ مقام حرورہ ایک مقام تھا، وہاں سے سیدنا علی شیر خدا سے ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کی، تو ان کو حروری کہتے ہیں، انہی کو خارجی کہتے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل بیان کرنے سے پہلے دریافت کر لیا
کہ تو حروری ہے، تو خارجی ہے؟ کہنے لگی نہیں اماں میں خارجی نہیں ہوں۔ تب اب یہاں آپ کو بات سمجھنا ہے کہ وہ ایک عام خاتون تھی جس کو طہارت کا مسئلہ بھی معلوم نہ تھا، طہارت کا مسئلہ بھی معلوم نہ تھا، لیکن وہ عقیدے اہل سنت کو اور دیگر عقائد سے واقفیت رکھتی تھی، دیگر عقائد سے واقفیت رکھتی تھی۔ تبھی تو اس نے کہی کہ میں خارجی نہیں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ تو آپ کی آل کو، اولاد کو، مرد کو، زن کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو عقیدے میں مضبوطی پیدا کر دے۔ سب سے پہلا کام عقیدے کی مضبوطی ہے، عقیدے کی مضبوطی ہے۔ اس عام عمل ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ عقیدے کی مضبوطی آپ کی زندگیوں میں لازم آتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام ضرور ہے، لیکن کس کے پیچھے ہے، کس کے بازو ہے، کس کے آگے ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ ایمان کی اصل عقیدہ ہے، ایمان کی اصل عقیدہ ہے۔ میرے آقا نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جو کہا لا الہ الا اللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ 6 مہینے آپ ادھر آ جائیں، 6 مہینے ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے، لیکن حضور پاک سید عالم نے کتنا سخت موقف اختیار کرتے ہوئے فرما دیا کہ نہیں 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 نہیں، معاملہ فیصلہ عقیدے کا ہوگا۔ ساری جنگ بدر سے لے کر آپ جنگ یمامہ تک دیکھ لیں، طائف کی جنگ تک دیکھ لیں کہ معاملہ کیا تھا۔ جھگڑا تو عقیدے پر تھا، جھگڑا سارے قتل ہوئے، لوگوں کی جانیں گئی، شہادتیں دی، اپنی زندگیاں لٹا دی، کس کے لیے؟ عقیدے کے تحفظ کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ تو آپ کو بنیادی طور پر ایک اور بات کہتے ہوئے پھر میں آگے بڑھ جاؤں کہ ایک ایسا شخص جو آپ کا اڑوس پڑوس میں برادر وطن میں سے کوئی ہو جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ پانی برسانے والا ایک خدا، رزق کا دینے والا ایک خدا، اولاد کا دینے والا ایک خدا، صحت کا دینے والا ایک خدا، ایسے کئی ان کے باطل نظریات عقائد ہیں۔ اب وہ شخص نماز فجر میں جیسے ہی مؤذن نے مسجد سے اذان دی، وہ دوڑتا ہوا مسجد کو گیا، غسل بھی کر رہا، وضو بھی کر رہا، جا کر نماز بھی پڑھ رہا۔ ظہر میں نظر آیا، عصر میں نظر آیا، مغرب میں نظر آیا، عشاء میں نظر آیا، جمعہ میں نظر آیا، قرآن کی تلاوت کرتا نظر آیا۔ یہ ساری چیزیں کر رہا، اور ایک دن نہیں، سال بھر سے آپ دیکھ رہے مسجد آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا۔ 1 سال 2 سال 10 سال گزر گئے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایک نیکی کا بھی اجر ملے گا؟ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ کیوں نہیں ملے گا کہ جب مسلسل 5 وقت وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، پھر کیا بات ہے کہ اسے آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے؟ پھر بولیں گے، آپ بولیں گے نہیں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ بولے نہیں، وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، وہ غیر ہے، اس لیے اس کے نمازیں پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا قرآن پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ جو خوارج ہیں، یہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث اٹھا کر پڑھ لے۔ آقا نبی رحمت نے فرمایا کہ ان کا قرآن پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں، ان کی نماز ان کی گردن کے اوپر نہیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ، ان کا طواف سب کچھ کر لے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کے سینوں میں ایمان نہیں،
سینوں میں ایمان نہیں، تو اللہ کے لیے آج حیدرآباد کی عوام میں یہ بات صاف کرنی پڑے گی، یہ بات صاف کرنی پڑے گی کہ آپ اپنا موقف صحیح کر لیں۔ جو سامنے والا کئی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں تو غلط میں صحیح، الحمدللہ اس کو اس کا دین مبارک ہے، اس کے نظریات اس کو مبارک ہے۔ میرا خطاب صرف اہل سنت سے ہے، میرا خطاب صرف اہل سنت سے ہے۔ اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر آپ کو اپنے موقف میں مضبوطی لانا ہوگا، اپنے موقف میں مضبوطی لانا ہوگا، اپنے عقیدے میں مضبوطی لانا ہوگا، اور یہ کام کے لیے آپ کو ان ہمارے اسلاف کے راستے پر چلنا پڑے گا جس نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، لعنت کیجیے، لعنت کیجیے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ اگر کوئی مولانا ہے، لیاقت صاحب ہے، چٹھی آ گئی، آئندہ اسٹیج پہ آنے نہیں دیا جائے گا، بستیوں میں آنے نہیں دیا جائے گا، مسلحوں سے کھینچ لیا جائے گا، یہی ہونے والا ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فیصلہ قرآن کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے کہ تمہاری ایک سانس اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تم لے سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا چھین سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تیری قسمت میں جتنی سانسیں لکھ دی ہیں، جتنے سیکنڈ لکھ دیے ہیں، اتنا تجھے جینا ہی ہے، کوئی تیرا بال باقا نہیں کر سکتا، تجھے جینا پڑے گا اس چاند کے ساتھ۔ بھئی جینا ہو تو آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے جیو، آقا سید عالم کی عظمت کے لیے جیا کرو۔ آج آقا نبی رحمت کا کلمہ، آج آقا سید عالم کی رسالت خطرے میں ہے، آج آقا نبی رحمت کی رسالت خطرے میں ہے۔ الحمدللہ آپ کی بستی اہل سنت کی بستی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں؟ نہیں دوست، بہت مکاری کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی چال بازی کے ساتھ آپ کو گھیرا جا رہا ہے، آپ کو گھیرا جا رہا ہے۔ آپ ایک سمندر کے مانند ہے، اہل سنت ایک سمندر کے مانند ہے، اس میں سے آئے دن جتنے جا رہے ہیں دیکھ لیجئے گا، جتنے غیر سنی بن رہے، کہاں سے بن رہے ہیں؟ اہل سنت سے تو لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی دوسرے مسلک کے مذہب کا آدمی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہوتا، ایک دوسرے کو آپس میں کبھی نہیں چھیڑیں گے۔ سارا حملہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس بے حسی ہے، ہمارے پاس مروت ہے، ہمارے پاس رواداری ہے۔ کن کن ناموں پر آپ بک رہے ہیں، کن کن ناموں پر آپ لٹ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش میں آؤ مسلمانوں، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ مسلمانوں۔ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے اولاد کا ایمان بچانا چاہتے ہو، تو آپ اپنا موقف مضبوط کریں، آپ اپنا موقف سخت کر لیں، سخت کر لیں، سخت کر لیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ اپنے دل کی باتیں ہمیں کیوں بتلا رہے ہیں، آپ کا کہا ہم کیوں مانے، آپ کا کہا ہم کیوں مانے، تو چلو آقا نبی رحمت سید عالم کی بارگاہ میں چلے، آقا نبی رحمت کے اصحاب کی زندگی دیکھو، آقا نبی رحمت کے اصحاب کی زندگی دیکھو، پھر ان کے رستے پر چلنا سیکھ جاؤ، ان کے رستے پر چلنا سیکھ جاؤ۔ آج منہ مبارک کی زیارت کن گھروں میں ہوتی ہے، کن گھروں میں ہوتی ہے، کن مسجدوں میں ہوتی ہے، کن بارگاہوں میں ہوتی ہے، کن خانخواہوں میں ہوتی ہے۔ آج میرے آقا سید عالم کے منہ مبارک کا تحفظ کون کر رہے ہیں، کون سنبھالے رکھے ہیں، کون اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں، کون ہے وہ لوگ؟ اہل سنت ہے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے میرے آقا کے منہ مبارک کا تحفظ نہیں کیا؟ کیا خالد بن ولید کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا ام المومنین بی بی ام سلمہ کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، میرے آقا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ آقا سید عالم حلق کرواتے ہیں بالا میرے آقا سید عالم کے منہ مبارک ایک ایک بال سارے صحابہ کرام میں
کاٹے جا رہے ہیں، صحابہ کرام تبرک کی طور پر لے جا کر اسے گھروں میں محفوظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج غیروں کے پاس ہے تو صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ اہل سنت ہے یا غیر ہے؟ بولو یارو، اہل سنت ہے تو آپ یہ بتلائیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے گئے، صلح حدیبیہ کے لیے گئے، وہاں پر اس موقع پر وہ لوگ جو اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، صلح کرنے کی غرض سے آئے ہیں، معاہدہ لکھانے کی غرض سے آئے ہیں، جائزہ لینے کے ارادے سے آئے ہیں۔ کفاران قریش بھیجے ہیں اپنے نمائندے کو کہ آؤ جا کر دیکھو تو صحیح محمد فداک ابی و امی کیا لے آئے ہیں، کتنا لشکر لے آئے ہیں، کتنا ہتھیار لے آئے ہیں، ذرا جا کر جائزہ تو لو۔ جائزہ لے لیا، جائزہ لے لیا، بولے میں ذرا مشورہ کر کر آتا ہوں۔ آئے بیٹھے، ساروں کا حرکتیں دیکھے، ہر آدمی کا مزاج دیکھا اور جا کر کہنے لگے ان سے نہیں لڑنا۔ کیا کہا؟ صلح کر لو محمد سے، فدا کا ابی و امی، صلح کر لو۔ کیا کہا ابو سفیان؟ ابو جہل تو مارا گیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی اس زمانے کے قریش کے سرداروں نے کیا کہا؟ بولے کیا محمد نے اتنا بڑا لشکر لے آئے کہ صلح کرنے کی بات کرتے ہو؟ کیا بہت سارا ہتھیار کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے جسے صلح کرنے کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، 1400-1500 آدمی ہوں گے لگ بھگ۔ بولے پھر ہتھیار؟ بولے ہتھیار بھی خاص نہیں ہے۔ بولے پھر ایسی کیا چیز ہے جو تجھے اتنا مرعوب کر دی ہے کہ تو ہمیں صلح کا مشورہ دے رہا ہے؟ 1400-1500 آدمی ہیں تو ہم یوں ہی دیکھ لیں گے، یوں ہی مخاط بغیر تیاری کے اگر ہم نکل جائے تو ہم 2 ہاتھ کر لیں گے، اتنی طاقت میں۔ کیا کہا؟ کہنے والے نے کہا کہ نہیں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں اور یہ بھی دربار دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے، ارے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نفیس مزاج رکھتے، اتنا نفیس مزاج رکھتے ہیں، لیکن اس موقع پر آقا سید عالم نے بتلانا مقصود تھا کہ آقا سید عالم نے اپنی ناک کی رطوبت نکالی، ایسے زمین پر چھڑکنا چاہتے ہیں کہ صحابہ جیسے آدمی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ گھٹنوں پر جا کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور آقا سید عالم کی ناک مبارک کی رطوبت کو لے کر اپنے چہروں پر مل رہے، سروں پر مل رہے، سینوں پر مل رہے۔ کسی بدمذہب کو آپ نے دیکھا، کسی بدمذہب کو آپ نے دیکھا کہ چہروں پر، سروں پر، سینوں پر کوئی ہاتھ ملتے ہوئے؟ ارے منہ مبارک کا پانی کی خیرات جب ملتی ہے تو سنی کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، یہی تو کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کے عمل کو آج شرک کہنے والوں، ذرا کون صحابہ کے طریقے پر غور کر لے، پھر کیا دیکھتا ہے وہ شخص؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آقا نبی رحمت کلام کرتے ہیں، یعنی حضور جب کچھ فرماتے ہیں تو صحابہ ایسے پر سختہ طاری ہو جاتا ہے جیسے سروں پر پرندہ بیٹھ جائے تو آدمی اس کے اڑنے کے خوف سے بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے، ویسے صحابہ اتنا خاموش بیٹھتے ہیں۔ اور وہی آقا سید عالم جب وضو بنانے کا میرے آقا سارا عمل کر کر دکھا رہے ہیں، عمل کر کر دکھا رہے ہیں اپنے جانثاروں کو کہ دیکھیے میرے جانثار ہیں، جو میرے جسم سے پانی مس ہو جائے تو اس پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، میرے خون کو کیا زمین پر گرنے دیں گے؟ کیا بات ہے! وہ آقا سید عالم کے جسم اطہر سے پانی سے اگر مس ہو جائے تو صحابہ کا طریقہ تھا، صرف ایک دن صلح حدیبیہ کا دن نہیں،
ساری زندگی صحابہ کا طریقہ رہا کہ آقا جب وضو کے لیے بیٹھتے تو صحابہ ارد گرد میرے آقا کے صدقے ہوتے نظر آتے، آقا کے صدقے ہوتے نظر آتے کہ آقا کے جسم سے پانی لگا اور پانی زمین کی طرف جا رہا، اپنے ہاتھ بڑھا دیتے، اپنے ہاتھ بڑھا دیتے، اور وہ آقا کا سامنے اتنا باادب رہنے والے، لیکن کبھی ان پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، کہنے والا کہتا کہ ارے اس پانی کے لیے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ آپس میں قتال کر رہیں گے، قتال کریں گے، میرے آقا کے جسم سے لگے ہوئے اس پانی مبارک کو زمین پر نہ گرنے دینے والے صحابہ۔ یہ عقیدہ کس کے پاس محفوظ ہے؟ یہ ادائیں کس کے پاس محفوظ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی حقانیت سے اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے تمہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران عزیز، وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو بناتے بناتے اپنی ریش مبارک میں قلال کرتے تو کبھی ایک آدھ میرے آقا سید عالم کا بال مبارک نکل آتا، میرے آقا چاہتے تو بولے بھائی آج وضو بنا رہے بال نکلا، آقا نے ایسا نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا سید عالم نے ایسے بڑھا دیا، ایسے بڑھا دیا جیسے میرے آقا کا ہاتھ اٹھنا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ پھیلا دیے، آقا اپنے منہ مبارک عطا کر دیے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں دونوں جہاں کی دولت بھی مل جاتی تو کچھ نہ ہوتا، اس سے کئی گنا زیادہ یہ دولت ہمیں عزیز تھی۔ آقا کے منہ مبارک کی مل جانا دونوں جہاں کی دولت پر فوقیت رکھتا تھا، ہم اپنے گھروں میں لے جا کر محفوظ کرتے تھے۔ آج یہ گدھے کہتے ہیں کہ یہ کیسے اتنے کیسے ہو گئے، آقا کے منہ مبارک گھر گھر کیسے آ گئے؟ ایسے آئے ہیں، اور وہ تو مسلسل حیات ہے، مسلسل حیات ہے، تبھی تو منہ مبارک میں شاخ پہ شاخ نکلی جا رہی ہے، شاخ پہ شاخ نکلی جا رہی ہے، اور میرے آقا کی منہ مبارک گھر گھر پہنچ رہے ہیں، گھر گھر پہنچ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہے؟ تو اتنے دلائل قرآن سے ہے۔ تابوت سکینہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، آئے دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے خود بیان کر دیا اس تابوت میں تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی مستعملہ نالین، جو جوتی پیر میں استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ تھی۔ تابوت میں تھا کیا؟ وہ تہبند جو استعمال کرتے کرتے پرانی ہو گئی۔ تابوت میں تھا کیا؟ وہ کنگھی جو استعمال کرتے کرتے جس کے دندانے ٹوٹ گئے۔ تابوت میں تھا کیا؟ یہی کچھ مسواک تھا، یہی کچھ تبرکات تھے جو مستعملہ تھے، اور اللہ نے کیا حکم دیا نورانی مخلوق کو؟ تحملہ الملائکہ۔ کیا فرمایا؟ تحملہ الملائکہ۔ جب بد مذہبوں نے لے کر بھاگے تو اللہ کہا کہ یہ بد مذہبوں کے پاس رہنے کی چیز نہیں ہے، فرشتوں کا حکم دیا تحملہ الملائکہ، اے فرشتوں اٹھا لاؤ اس صندوق کو اٹھا کر لا کر ان کا جو تعظیم کرنے والے صحیح العقیدہ لوگ تھے ان کے حوالے کر دیا۔ اب میرا عنوان ادھر نہیں ہے، نہ میں ادھر جاؤں۔ ارے میں خالد بن ولید کی تبرکات کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دینا بیان نہیں کر رہا ہوں، اتنا مختصر کر رہا ہوں، تو ادھر کہاں جاؤں؟ لیکن آپ یہ خیال نہ کریں کہ نہیں ایسے کہا نہیں، قرآن نص ہے اس پر، قرآن نص ہے اس پر۔ یہ تو سید المرسلین ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے تبرکات، حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے، یہ تو سید المرسلین کے تبرکات ہے، اس پر قرآن کی نص ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتے۔ آج ان عقیدے کا تحفظ کون کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے آقا سید عالم کی ناموس کے لیے زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے نا؟ زید بن دسنا رضی اللہ تعالی۔ ایک بات کہتے ہوئے میں بات ختم کر دوں گا۔ اتنے واقعات ہیں کہ آپ سنتے رہیں، میں سناتے رہوں، میرے آقا کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ آپ کو میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے میں پختگی لائیں اور بالکل سخت سے سخت موقف اختیار کر لیں۔
یہ مشورہ عوام کے لیے بھی ہے، یہ مشورہ ان کے لیے بھی ہے۔ بولے میں بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، ادھر کو ملا تو ادھر۔ ارے نہیں بھائی، خالی ملنے کا معاملہ تھا نا، مل لیا، ارے واہ، اپنے آپ کو خواص کے زمرے میں شامل کر کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون ہے۔ آپ کے ایک کے ملنے کی وجہ سے کتنی عوام پر غلط اثرات جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی مل سکتے۔ ارے ہمارے بڑے مل رہے، ہمارے بڑے مل رہے نا، انہوں بیٹھے نا ان کے ساتھ، ان سے بات کر رہے تھے، ان کی شادی میں گئے تھے، ان کے بچے کا شادی تھی، دعوت میں بلائے تو گئے تھے۔ ملی مسائل پر کبھی سخت ضرورت ہو، مسلمانوں پر کوئی آفت آئے تو ملے، وہ الگ بات ہے، اور دل سے کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنائے، دل سے کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنائے۔ ایک دشمن رسول سے محبت، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں، ارے ان بد مذہبوں کے ساتھ ہمارا یہ عالم سمجھتے ہیں کہ کسی بد مذہب کے بازو ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ استغفر، عزت ملتی، ارے وہ تیرے جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے، تو اس کو اتنا سمجھ کیوں رہا ہے؟ وہ کوئی بھی ہوگا، کیسا بھی ہوگا، جو دشمن خدا دشمن رسول ہے، وہ کسی عاشق رسول کی جوتے کی قاق کے برابر نہیں، جوتے کی قاق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہمارے خواص اگر ملتے ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ عوام دھوکے میں آ جاتی ہے، اور عوام کا یہ مشورہ ہے کہ آپ کی نظر کسی خاص پر، کسی عام پر نہیں، آپ کی نظر میرے آقا کے اصحاب پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر میرے آقا کے اصحاب پر ہونی چاہیے، اور آقا سید عالم کے اصحاب، آقا سید عالم کے اصحاب کی قربانیاں، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا موقف کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے، احادیث کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، نکالیے، پڑھیے، دیکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی دن اگر موقع مل جائے گا تو میں ضرور بضرور وہ ساری روایتیں، ویسے یوٹیوب کے اوپر بھی میری کئی تقاریر موجود ہیں، اس کے اندر یہ ساری باتوں کو صاف کیا گیا ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہیں بولنے والے جو صاف انداز میں گفتگو کرنے کے عادی ہیں، وہ دنیاوی فائدے و نقصان کو پیش نظر نہیں رکھتے، اپنی قبر کو پیش نظر رکھتے ہیں، اپنی قبر کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آقا سید عالم پر اور آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر نظر رکھیں، الحمدللہ اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ کافر تھا مکے کا، مارا گیا، اس کا بیٹا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبلغ کی حیثیت سے بلا کر دھوکہ دیا گیا، راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں آ کر پکڑ لیا گیا، ساتھیوں نے کچھ اریسٹ ہوئے، کوئی لڑ کر شہید ہو گئے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا، لا کر مکے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ امیہ کا بیٹا آپ کو خریدتا ہے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، آپ کو سارے کے سارے گھیر لیتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ہاتھ چلا رہا ہے، کرتے کرتے حدود حرم کے باہر لاتے ہیں۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم کے باہر لائے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا، ابو سفیان پوچھتا ہے، اس وقت کافر تھا، بعد میں ایمان لایا، پوچھتا ہے اچھا اب تو مرنے والا ہے نا اے زید، اب تو تیری موت یقینی ہے، ایک بات تو بتا دے۔ بولے پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ بولے کہ پوچھنا یہ ہے کہ آج اگر تیری جگہ تیرے حبیب محمد عربی ہو اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟
قربان جائیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں کہ کیا پوچھ لیا، کیا پوچھ لیا، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے میرے جواب سنہری حروف بن کر اور بہادروں کے لیے، مجاہدین کے لیے حوصلہ بن کر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پورا، میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں بچ جاؤں، پھانسی پہ چڑھنے سے بچ جاؤں، گردن کٹانے سے بچ جاؤں، اور میرے آقا جہاں تشریف فرما ہے اپنے گھر میں ان کے پیر میں ایک ہلکا سا کانٹا بھی ہے تو مجھے وہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان کے بدلے میرے آقا کو ایک کانٹا چبھ جائے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان تھا۔ ہنستے ہنستے جان دے دیے۔ کہنا پڑا، اس کافر کو کہنا پڑا کہ روئے زمین پر میں نے بہت سے عاشق دیکھے لیکن محمد کے عاشقوں جیسا عاشق کسی کو نہیں پایا، محمد کے عاشق جیسا عاشق کسی کو نہیں پایا۔ وہاں پر عورتیں تھی، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے۔ برادران عزیز، اللہ کے لیے میری تڑپ کو محسوس کریں، میری تڑپ کو محسوس کریں۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، آرام میں یا تکلیف میں گزر جائے گی۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، گمنامی میں یا خوب شہرتوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، بیماری میں یا صحت میں گزر جائے گی۔ تو برادران عزیز، سب سے اچھی زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں۔ عداوت ہو تو ان کے واسطے ہو، محبت ہو تو ان کے واسطے ہو۔ تو آپ کو چاہیے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرے، اللہ اس کے رسول کے لیے عداوت رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت حق ہے، آپ کا طریقہ صحیح ہے، آپ کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ محدثین کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ اولیاء کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ غوث اعظم کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ خواجہ خواجگان غریب نواز کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ بابا شرف الدین کا طریقہ ہے، یوسفین کا طریقہ ہے، تو آپ اس طریقے پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ اور آپ اگر کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو شک و شبہ ہے آپ کے عقیدے کو لے کر، تو بے تکلفی کے ساتھ آپ علماء اہل سنت سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں تو بالکل آپ کا اپنا بھائی ہوں، سیدھا سادہ انسان ہوں، یا ہمارے کریم بھائی کی بڑی محبتیں عنایتیں ہیں کہ یاد فرما لیے ہیں، خواجہ پاشا صاحب کی محبتیں ہیں، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ مجھ سے بھی میرا نمبر تو عام ہے، جب چاہے جس وقت چاہے تحریراً ہو یا آپ فون پر ہو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ دوسری بات کہ آج جو یہ بد مذہب اپنا چرخہ چلائے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں سینکڑوں برس پہلے طے ہو چکی ہے، ساری کتابوں میں لکھی پڑی ہے، ادھر سے بھی لکھا ہوا ہے، ادھر سے بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہی بات، ساری بات بیان کر دو، 100 دلائل دے دو، پھر پہلی بات سے شروع ہوگا۔ 100 دلائل اگر ایک بات پر آپ دیں گے، 100 بات سنے گا، پھر وہیں سے شروع ہوگا۔ تو ان کی نیتوں میں فساد ہے، ان کی نیتوں میں فساد ہے۔ ان کا جواب زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔